کلپ نمبر 284۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی تسلی کے لیے فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی صبر کریں۔ کوئی اللہ عز و جل کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک ہونا اس نے جس وقت مقدر فرمایا ہے اس وقت ضرور ہوگا، اور بے شک تمہارے دل کے سکون کے لیے تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسی ایذائیں پہنچیں۔ یہ پیش نظر رکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل مطمئن رکھیں۔ اس آیت میں مبلغین کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر انہیں راہ تبلیغ میں مشقتیں پیش آئیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کو یاد کر کے صبر اختیار کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاق گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر تم پر شاق گزرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں۔ جو اسلام سے محروم رہتے ہیں ان کی محرومی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت شاق رہتی تھی۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام کو رنج و تکلیف سے بچانے کے لیے اس انداز میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام سب لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے امید منقطع فرما لیں اور یوں رنج و غم سے نجات پائیں۔ چنانچہ اس پر جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ان کافروں کا منہ پھیرنا آپ علیہ السلام کی بے پناہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شاق گزرتا ہے، تو اگر آپ علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خاطر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کافروں کے پاس ان کی کوئی مطلوبہ نشانی لا سکتے ہیں تو لا کر دیکھ لیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام تسلیم و رضا کے مقام پر رہ کر اس معاملے کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیں، اور اگر اللہ عز و جل چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، لیکن اللہ عز و جل نے ایسا نہیں کیا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ترجمہ، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ انما يستجيب الذين يسمعون، صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں۔
ارشاد فرمائے کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو توجہ اور غور و فکر کے ساتھ دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، جبکہ یہ کفار تو مردہ دل ہیں، یہ کیا مانیں گے؟ آخرت میں اللہ عز و جل ان دل کے مردوں کو اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا اور یہ اپنے اعمال کی جزا پائیں گے۔ واعظ و نصیحت کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب آدمی ماننے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے، ورنہ بے توجہی سے سننے کا نتیجہ عام طور پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔